اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم انك اذا لمن الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 145 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر تحویل قبلہ اور امت مسلمہ کا فرض منصبی اور ان کو قبلے کو اختیار کرنا، یہ ٹاسک دیا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17ویں ماہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اللہ کا حکم آیا، صحابہ نے بھی کر لیا۔ اس پر قرآن نے کہا کہ یہ یہودی جو ہیں ان کو اس بات کا پورا علم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن جو انہوں نے ادھم مچایا، پروپیگنڈا کیا، شور شرابہ کیا، چونکہ ان کے قبلے کو معزول کیا گیا تو کیوں نہ ہوتا ایسا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس قبلے کا پتہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ حق ہے، اور یہ پہلا ہے، قبلہ اول ہے جس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور اب اس پر آپ کاربند رہیے، جو بھی مزاحمت ہو آپ نے اپنے قبلے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن کتنا مشکل مقام ہے، یہودیوں کی بستی ہو اور ایک مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، تو آپ خود امیجن کریں، اندازہ لگائیں کہ ان نماز میں اسے قتل نہیں کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دی ہے کہ اے نبی، آپ کچھ بھی ہو جائے، اب آپ نے اس قبلے سے منہ نہیں پھیرنا، چاہے یہودی مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اور کثرت کے اعتبار سے کیوں نہ زیادہ ہوں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں۔ آیت کا روان ترجمہ سنیے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس، کن لوگوں کے پاس؟ اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، بکل آیت، ہر آیت، ایک آیت، ایک نشانی، ما تابعوا قبلتک، تو آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ تابعوا، انہوں نے قبلے کی اتباع نہیں کی، کیونکہ ان شروع میں لگا ہوا ہے، اس لیے کریں گے کا ترجمہ بنتا ہے۔ آپ جو چاہیں کر لیں، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جب کل آیت کہہ رہا ہے، یعنی 1 by 1 ٹوٹل کی بات کر رہا ہے۔ آپ ایک نشانی دکھائیں ان کو، اور ساری نشانیاں اکٹھی ہو کر آ جائیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ آپ ان کے مطالبے مانتے رہیں، پھر بھی وہ نہیں کریں، آپ ان کے سوالوں کے جوابات دیتے رہیں، تب بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے اتباع کی، آپ نے پیروی کی، ان کی خواہشات کا احترام کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم، قرآن مجید آ گیا، ہدایت آ گئی، رہنمائی آ گئی، اور اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ خواہش کا احترام اچھی طرح سمجھیے ہوتا کیا ہے، یعنی ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کے منہ کو، وہ نہ کہیں ناراض ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کی مرضی پر کچھ عمل کر لیا ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ کہتے ہیں منہ کو۔ خواہشات کو کہتے ہیں، کبھی ہوتا تھا، آج تو نہیں نظر آتا، وہ مال روڈ کے اوپر جو ای پلومر ہے، اینکوں کی دکان، وہاں کبھی ہپی لوگ آتے تھے اپنی بسوں میں، اور ہمارے پنجابی لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے، ٹوٹی پوٹی انگلش بولتے، کبھی وہ خاتون کے ساتھ آتے، کبھی برہنہ ہوتے، کبھی پونیاں پہنتے، کبھی کانٹے پہنتے، کبھی جین کی پینٹیں پہنتے، کبھی نکریں پہنتے، کبھی ہیلمٹ پہنتے، کبھی بڑے بھاری بوٹ پہنتے، اور کبھی کوئی کسی خاتون کے ساتھ نکلتا، کبھی کسی خاتون کے ساتھ نکلتا۔ ان کا آنا جانا بس کے اندر اسی طرح تھا، اور لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے، دیکھتے ان کو،
وہ اپنا کلچر دینا چاہ رہے تھے، وہ اپنا کلچر دے کے چلے گئے۔ آج کوئی کہتا ہے آج تو مسلمانوں نے ان کے جیسا اولیاء بنایا ہوا ہے، ان کی خواہشات کا احترام کیا ہوا ہے۔ ہاں عیسائیوں کے دن ہو، ان کی عیدین ہوں، اور مسلمان بھی اس دن کوئی کپڑے پہن کے نکلے، چلو خیر ہے جی، کوئی بات نہیں، تو یہ ان کی خواہش کا احترام ہے۔ کبھی ہوتا تھا ایسا، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے اوپر سگریٹ نوشی منع ہے، اور اپنے جو ساتھ والی سواری ہے اس کا احترام کریں، یہ ہوتی ہے خواہش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، تعزیرات ہوں، یہود و نصارہ کے ساتھ کسی ایک عمل کی بھی مشابہت نہیں رکھی۔ اور آج کا مسلمان دیکھے، ایک عیسائی مشنری کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ مسلمانوں کو تم عیسائی بناؤ۔ 100 سال بعد ان سے پوچھا گیا کتنے عیسائی بنائے ہیں، اتنے روپے اس مد میں خرچ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی مسلمان کو ہم عیسائی نہیں بنا سکے کہ ہم نے ان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ آج اپنے لباس دیکھیں، مولانا ظفر علی خان صاحب نوشہرہ مردان کے وفات پا چکے، ان سے کسی نے پوچھا کہ پینٹ سے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا خوبصورت جواب تھا۔ پڑھنے والے کی تو شاید ہو جائے، لیکن جو اس کے پیچھے کھڑا اس کی نہیں ہوتی۔ اتنا سطر کا لحاظ، ہمارا سارا لباس ان کے جیسا، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے احوا، خواہشات کا احترام۔ اپنا لباس دیکھیں، یہ کہا جا رہا تھا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے پاس قرآن آ گیا، قرآن مجید کا علم آ جانے کے بعد پھر آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کیا کہ ان کی اکثریت ہے، وہاں ایک ہی مسجد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجے میں جا کر نماز نہیں پڑھی، کہیں اس کو مسجد کا درجہ نہ مل جائے۔ اتنی احتیاط صحابہ نے کی ہے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت، جس وقت آپ ان کی خواہشات کا احترام کر رہے ہوں گے، اس وقت آپ ظالموں میں ہوں گے۔ فار دا ٹائم بینگ، جتنا ٹائم آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کیا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اور جیسے آج ہمارا ماحول ہے کہ بزرگ ہے، بارش ہے، عمر گزری ہوئی ہے تہجدیں پڑھتے ہوئے، اور ایک بارات میں جا رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، کیوں؟ برادری نہ ناراض ہو جائے، بچے نہ ناراض ہو جائے۔ یہ ان کی خواہش کا احترام ہے۔ اس درجے تک قرآن نے رہنمائی دی ہے، اور صحابہ کرام کا کتنا سخت امتحان ہوگا یہ۔ تو اس اینگل سے دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور آج اس قبلے کی اتباع، قبلہ تو ہو گیا، آج اسلام پر کھڑے ہونا، ہم خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے احکامات کو پسے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہمارا وتیرہ اچھا نہیں ہے، اور یہ ظالم کا لفظ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، گویا میری مرضی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ سورہ لقمان میں دیکھیے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس وقت آپ ظالموں میں ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔